له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو وقت کی قدردانی کی جانب توجہ دلائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ وقت کی قدر و قیمت کے سلسلے میں چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی کہ وقت اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے، اور وقت کی قدر کرنے والے دنیا کو کچھ دینے کے قابل بنتے ہیں، اور دنیا ایسے ہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جن کا وجود اس دنیا میں باعث رحمت ہو، اور وہی لوگ اپنا وجود باعث رحمت ثابت کر سکتے ہیں جنہوں نے زندگی کے لمحات اور وقت کی قدردانی کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما ندمت على شيء ندمی على يوم غربت شمسه ونقص فيه اجلی ولم يزدد فيه عملی۔
میں کسی چیز پہ شرمندہ ہوتا نہیں اور میں نے کسی چیز پر ندامت کا اظہار نہ کیا۔ ایک چیز پر مجھے ندامت ہوتی ہے، ایک شے پر مجھے افسوس ہوتا ہے، اس دن پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، اس دن پہ مجھے ندامت ہوتی ہے جس دن کا سورج تو غروب ہوا، اس دن میری مدت تو کم ہو گئی، میری مدت تو اس وقت کم ہو گئی لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو پایا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو کہ زندگی کے یہ اوقات گزرتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی کرم فرمائی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو نیکی پر اور صحیح راستے پر لانے کے لیے وقتاً فوقتاً موسم خیرات فراہم کرتا ہے، اور کبھی انسان کو آگاہ کرنے کے لیے زمانے میں زبردست تبدیلی لے آتا ہے۔ زمانے کے یہ انقلابات جو مختلف آفتوں، بیماریوں اور مصیبتوں کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں، دراصل ان سے ہم سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر بدلاؤ لائیں، زندگی کی قدر کرتے ہوئے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ یہی بندے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ جمعہ وقت کی قدر و قیمت کے سلسلے میں چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ آج کے اس جمعہ میں باذن اللہ کہ وقت کو ہم کیسے آباد رکھیں، یہ اہم سوال ہے۔ وقت کی قدر کرنا تو جانتے ہیں آپ، اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے ہم اپنی زندگی کے اوقات کو کیسے آباد رکھیں، کیونکہ بہت سوں کے اوقات بے آباد نظر آتے ہیں۔ کوئی آبادی نہیں ہماری زندگی میں۔ آبادی سے مراد ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں 5-10 افراد ہوں تو یہ آبادی ہے، سوسائٹی میں اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں تو یہ آبادی ہے۔ یہ ظاہری اعتبار سے ہماری ان پہ توجہ ہوتی ہے، لیکن روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور تربیت کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں، ہم بے آباد نظر آتے ہیں دوستو۔ ہمارے دل بے آباد ہیں اور ہماری زندگی بے آباد نظر آتی ہے۔ تو کیسے ہم اپنے اوقات کو آباد رکھیں؟ آج کے اس جمعہ میں باذن اللہ مختصر میں 3 اعمال کی طرف اشارہ کروں گا کہ ان 3 اعمال کے ذریعے ہم اپنے اوقات کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلا عمل فرائض کے ساتھ، فرائض کے ذریعے۔ عموماً ہماری توجہ اس پہ نہیں ہوتی ہے دوستو۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں، زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، فرائض کے معاملے میں آپ کیسے ہیں؟ اگر آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، اگر میں اپنا جائزہ لے کر دیکھوں، اللہ ہی رحم کرے، بڑے بہت کوتاہ نظر آتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے، اللہ رحم کرے، امت مسلمہ کی، ہندوستان کی بات کریں، دیگر ممالک کی ہم بات کریں، عالم اسلام کے مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ فرائض کے معاملے میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں۔ بڑی غفلت ہمارے اندر پائی جاتی ہے دوستو۔ موسم خیرات آیا، مساجد کی آبادی ہمیں نظر آتی ہے، کچا کچ بھیڑ ہمیں نظر آتی ہے، لوگوں کے اندر نمازوں کے حوالے سے ایک شعور پیدا ہوتا ہے۔ موسم خیرات یعنی میری مراد خاص طور پر رمضان کے یعنی اس مقدس مہینے میں، اور بقیہ 11 مہینوں میں ہمارا اپنا کیا حال ہے، مجھے اور آپ کو اس معاملے میں جائزہ لینا چاہیے دوستو۔ تو آج کے اس جمعہ میں جو سب سے پہلا پیغام جو میں آپ حضرات کی خدمت میں جو رکھنا چاہوں گا وہ یہ، اپنے اوقات کو فرائض کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے آباد رکھنے کی کوشش کیا کریں دوستو۔ اس معاملے میں معزز خواتین سے بھی گزارش کروں گا۔ عموماً ہمارے اپنے گھروں کا حال یہ ہے، معاف کیجئے گا معزز خواتین، اکثر خواتین یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ باورچی خانے میں، کچن میں کھانا بنانا اور پکوان کی ذمہ داری، گھر کی صفائی اور پاکی کی ذمہ داری بس یہ ان کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے۔ یاد رکھنا معزز خواتین، جہاں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کی دیکھ بھال کرنا اور گھر کا خیال رکھنا، گھر کی پاکی صفائی کرنا اور گھر کے افراد کے جذبات کا خیال رکھنا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، جہاں یہ آپ کی ذمہ داری، جہاں یہ آپ سمجھتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے رب کو راضی کرنے پر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔
رب کیسے راضی ہو سکتا ہے اگر آپ نمازوں سے غافل ہیں؟ رب کیسے راضی ہو سکتا ہے نمازوں کے حوالے سے آپ مغفل ہیں؟ نمازوں کے سلسلے میں اگر ہماری زندگی میں غفلت پائی جائے، یاد رکھیں اللہ کی کبھی رضامندی کو ہم پا نہیں سکتے۔ ایک بندہ بہت خوب نیکیوں کے میدان میں سبقت لے جاتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، پیسوں سے جو ہے غریبوں کے دکھ درد میں کام آتا ہے، باہر بڑا فیاض ہے، لوگ اس کی تعریفیں کر رہے۔ نماز فجر کا کیا حال ہے آپ کا؟ دیگر نمازوں میں آپ کا کیا حال ہے؟ اس معاملے میں سنجیدگی سے آپ کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کی یہ سازش ہے، خدمت خلق میں آپ کو آگے رکھتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنا جو کہ فرائض و عبادات کے ذریعے سے ممکن ہے، اس معاملے میں آپ کو بالکل مغفل رکھتا ہے۔ اور آپ سمجھ بیٹھتے ہیں میں تو دوسروں کی مدد کرتا ہوں، لوگ میری تعریف بھی کرتے ہیں، سوسائٹی میں میرا نام بھی ہے اور میرے کام سے لوگ واقف بھی ہیں، تو مجھے نماز کی کیا ضرورت؟ اور لوگ اسے عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا دوستو۔ ایک نوجوان اگر نماز فجر سے غافل ہے، لوگ اسے عیب نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ رحم کرے ہمارے بعض والدین تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا 10 بجے اٹھتا ہے اور آفس چلا جاتا ہے۔ بندوں کو خوش کرنے کے لیے 10 بجے اٹھتے ہیں، اور 8 بجے اگر آفس کا وقت ہے 7:30 بجے اٹھ کر سج دج کر اور جو ہے اپنے جو ہے اوقات اور اپنے جو روزمرہ کے اعمال میں مصروف ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں دن کی شروعات تو نماز فجر سے ہونی چاہیے، دن کی شروعات تو ذکر الہی سے ہونی چاہیے، دن کی شروعات تو اپنے رب کو منانے سے ہونی چاہیے۔ اس بات سے ہم بالکل مغفل نظر آتے ہیں۔ رشتے کے معاملے میں لوگ سوال کرتے ہیں لڑکا سگریٹ نوشی کا عادی ہے، لڑکا شراب پیتا ہے کہ یا نہیں، لڑکا سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، لڑکے کی تجارت کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، ان اخلاق پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور با اخلاق لڑکے کو اپنی لڑکیوں کے حوالے کریں۔ کتنے ایسے لڑکی کے احباب ہیں جو یہ سوال کرتے ہوں لڑکے والوں کو، کیا آپ کا لڑکا نماز فجر کا پابند ہے؟ کیا آپ کا لڑکا صف اول کا اہتمام کرتا ہے؟ کیا آپ کا لڑکا 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے؟ معاف کیجئے گا دوستو، ہم نے دین کا معیار نہیں بنایا تو نوجوانوں بھی وہ معیار نظر نہیں آتا۔ خوبصورتی معیار ہے، نوجوان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مالداری معیار ہے، لوگ اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دینداری ہمارے پاس معیار نہیں، اسی لیے کوئی اسے بڑھانے کی فکر نہیں کرتا اور کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا۔ دینداری کو معیار بنائیے، اپنے رشتوں میں سب سے پہلا سوال یہ کیجئے کیا آپ کا نوجوان نمازوں کی پابندی کرتا ہے کہ یا نہیں؟ اگر نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے تو ہم اپنی لڑکی کو آپ کے لڑکے کے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ بندہ کیسے ہماری لڑکی کو خوش رکھ سکتا ہے جس بندے نے اپنے رب کو خوش نہ کیا؟ یہ تصور ہمیں جو ہے عام کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ معاف کیجئے گا، اس کے ذریعے سے ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہماری اپنی سوسائٹی کی جو سوچ ہے دینی معاملات میں اسے صحیح رخ دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ نمازوں کے سلسلے میں پابندی بہت ضروری ہے۔ اس معاملے میں میں مرد حضرات سے اپیل کروں گا، گھروں میں سنتوں کی پابندی کیا کریں دوستو، گھروں میں سنتوں کی پابندی کریں، نفل نمازیں گھر میں پڑھا کریں۔ ہمارا یہ حال ہے، اللہ کے بعض بندے اللہ جزائے خیر دے کہ مساجد میں ان کی حاضری ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن بعض اللہ کے بندوں کے گھرانوں کا یہ حال نظر آتا ہے بالکل ان کے گھر کی خواتین ایک نماز بھی نہیں پڑھتی۔ اور ہماری اپنی بستی کے بعض گھرانے تو ایسے ہیں کہ یعنی ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے، خواتین ایک نماز بھی ادا نہیں کرتی۔ شوہر تو نمازی ہے اور بیوی بے نمازی، اور کبھی شوہر نے اپنی بیوی کو نماز کی طرف توجہ نہ دلائی، جس کے نتیجے میں کبھی بیوی کے اندر نماز کے سلسلے میں کوئی بیداری نہیں آئی۔ اسی لیے آپ سے ہماری گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے افراد نمازوں کی پابندی کریں تو گھر میں سنتوں کی پابندی کر کے دیکھیں اس کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بولنے میں جھجک ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں، ماں باپ اور بہنوں کے سامنے نماز کے حوالے سے کچھ بات کرنے میں آپ کو جھجک ہو، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے انہیں پیغام دیجیے، اپنے عمل کے ذریعے انہیں پیغام دیجیے۔ آپ گھر میں مثلا ظہر آنے سے پہلے 4 رکعت پڑھ کے آئیں گے، گھر کی خواتین کو پتہ چل جائے گا ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے۔
بلکہ آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے جب سنت پڑھتے ہیں اس وقت اپنے گھر کی خواتین کو کہیے کہ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے پہ انہیں مجبور کیجئے. دنیا کے بہت سارے معاملات میں معاف کیجئے گا اپنی خواتین کو ہم مجبور کرنا جانتے ہیں, ان پہ ظلم تو کرتے ہیں, جب دین کی باری آتی ہے ہمارا نرم پہلو ہوتا ہے, یہ نرم پہلو ہماری اپنی خواتین کو جہنم کی طرف دھکیل دے گا. دوستو اللہ ہی رحم کرے ہماری حالت پر. دنیاوی معاملات میں نرم پہلو اختیار کیجئے. بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے آپ اس سے محبت اور معافی سے اس کا مقابلہ کیجئے. انسانیت کا جذبہ وہاں پر دکھائیے. آپ واقعی محترم ہیں اور با اخلاق ہیں آپ. اور دین کے معاملے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ اپنے درد اور تڑپ اور جذبے کے ساتھ اسے سمجھائیے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح نمازی بن جائے. تو لہذا ہم مرد حضرات سے اپیل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی اور مرد حضرات کے بارے میں کہا کہ وہ مساجد میں فرائض کی پابندی کریں. جہاں تک سنتوں کی بات آتی ہے, نوافل کی بات آتی ہے, امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنت نمازیں گھر میں ادا کیا کرتے تھے. تو گھر میں سنت نمازیں ادا کرنا یہ مرد حضرات کے حق میں افضل ہے. اس افضل پہ عمل کیجئے, گھر میں سنتوں کی پابندی کیجئے. اس کے ذریعے سے آپ کے گھر کے خواتین اور بچوں پہ بھی بہت اچھا اثر پڑے گا. اگر بچے بچپن سے اپنے باپ, اپنے بڑے بھائی اور اپنے گھر کے بزرگوں کو دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے, جیسا کہ اس سے پہلے کئی ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں. دوستو بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں. اگر ماں باپ غلط چیزوں میں ملوث رہیں تو اس کی پرچھائی آپ کو بچوں میں بھی نظر آئے گی. بچوں کے اندر جو موبائل کے سلسلے میں جو لت لگی ہوئی ہے, معاف کیجئے گا اس کے اہم ذمہ دار تو والدین ہوا کرتے ہیں جن کا اکثر وقت موبائل پہ صرف ہوتا ہے. اب ان بچوں سے ہم یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں یہ وقت کے قدرداں بنیں گے, تعلیم پہ توجہ دیں گے, اپنے مستقبل کو بنا پائیں گے. اس گھر کے بچے کیسے اپنے مستقبل کو بنا پائیں گے جس گھر کے ذمہ دار بزرگ احباب والدین اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے ہوں. سوشل میڈیا سے ان کا گہرا ربط ہے, بچوں کے جذبات کو سمجھتے نہیں, بچوں کے احساسات کو سمجھتے نہیں, جس کے نتیجے میں ہمارے اپنے یہ بچے اللہ رحم کرے اوقات کو ضائع کرنے والے, اوقات کو برباد کرنے والے نظر آتے ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ توبہ کی, جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اللہ اکبر. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہوا کرتے ہیں. کن معاملات میں؟ یأمرون بالمعروف, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, برائی سے روکتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ویطیعون اللہ ورسولہ, ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ان 5 معاملات میں ہمارے اپنے گھر کی خواتین سے ہمارے اپنے روابط ہونا چاہیے. دوستو مدد کیجئے. اگر شوہر بے نمازی, بیوی اگر نمازی ہے, بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو نمازی بنا دے. اگر شوہر اگر نمازی ہے اور بیوی اگر بے نمازی ہے, شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو نمازی بنا دے. دین کے معاملے میں, آخرت کے سلسلے میں خیر خواہ بننے کی کوشش کریں. دوستو تبھی چل کر حالات پہ جو ہے ہم قابو پا سکتے ہیں. اور فرائض کے سلسلے میں جیسے میں نے کہا ایک عجیب و غریب لاپرواہی جو برتی جا رہی ہے, اس پر قابو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے اس کی شروعات ہم اپنے گھر سے کریں. اس کی شروعات ہم اپنے گھر سے کریں. آج ہی سے یہ تہیہ کر لیں کہ اس کے بعد میری زندگی کی ایک فرض نماز بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی. دعا کیجئے, آپ عہد کیجئے, اللہ سے مانگیے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جن پر نماز فجر بہت شاق گزرتی ہے, کئی مہینے گزر گئے نماز فجر کے لیے آپ کو مسجد میں حاضری نہ ہو پائی. جانتے ہیں کیوں حاضر نہیں ہوئے مسجد آپ؟ کیوں آپ کو نماز فجر میں حاضری کا موقع نہیں ملا؟ کیونکہ اللہ کی توفیق آپ کو نہیں ملی ہے. دوستو موفق نہیں ہیں آپ.
اللہ کے موفق بندے نہیں ہیں آپ، اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہے. یہ نہ سمجھ لینا میں کمپنی وقت پہ جاتا ہوں، اپنے جاب کو وقت پہ جا رہا ہوں، دنیا تو میں کما رہا ہوں، اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. بظاہر اللہ کچھ نواز دیں آپ کو، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ملے گا. بیداری اپنے اندر لائیں دوستو. خواتین اٹھ جاتی ہیں کبھی صبح میں اور اپنے شوہر کو چادر اڑاتے ہوئے، کتنی خواتین جو ہے ایسی ہیں دوستو جو کبھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے شوہر کو نماز فجر کے موقع پہ بیدار کر دیں. وہی آفس کا اگر وقت آ جائے، اگر شوہر سو رہے ہیں تو کیا بیوی گوارا کرے گی کہ اس کو یوں ہی بستر پہ چھوڑ دیں؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ معاف کیجئے گا دنیا کو ہم نے اپنے دلوں میں آباد کیا، جس کے نتیجے میں ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ شوہر سو رہا ہو اور یہاں جو ہے کمپنی کا وقت ہو. پتہ نہیں یجمان کیا کہیں گے اور کمپنی کے احباب کیا کہیں گے اس دن کی جو ہے یعنی جو سیلری ہے وہ جو ہے نہ ملے. اس طرح کے جو معاملات اور جو مسائل آتے ہیں، یہ ڈر ہے جس کے نتیجے میں فوراً وقت سے پہلے بیوی اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نماز فجر کے موقع پر ہمارے گھر کی خواتین مرد احباب کو بیدار کرنے والے بن جائیں؟ ابتدا میں تکلیف ہوگی دوستو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حفت الجنت بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو ناپسندیدہ امور سے گھیر دیا گیا ہے. نماز فجر کی پابندی میں جنت ہے، نماز فجر کو چھوڑنے میں جہنم ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، نماز فجر کے لیے بیدار ہونا، اپنے بستر گرم نرم بستر کو چھوڑنا، اور ٹھنڈ کے اس موسم میں وضو کرنا. اگر آپ کے پاس گیزر کا انتظام نہیں ہے گھروں میں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی آزمائش کا سامنا کرے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 لوگوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. ان میں ایک بندے کا اللہ کے نبی نے فرمایا اسباق الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کو اچھی طرح سے کرتا ہے، طبیعت چاہتی نہیں پھر بھی وضو کو اچھی طرح سے کرتا ہے. یہ کب ہے؟ سردی کے موسم میں ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن سردی میں اضافہ ہو رہا ہے. اپنی طبیعت کا خیال کیجئے، اپنی صحت کا خیال کیجئے، کیونکہ صحت اگر اچھی رہے گی ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں، دینی اور دنیاوی دونوں حقوق کو ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے سردی کے موسم میں حفاظت کے تدابیر کو اختیار کیجئے. حفاظت کی تدابیر میں یہ بات شامل نہیں کہ آپ نماز فجر کے موقع پر سردی کے موسم میں اپنے گھر میں بستروں پہ پڑے رہیں اور یہاں مساجد آپ کی منتظر رہے اور مسجد کی در و دیوار آپ کی منتظر رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو. بہت تکلیف ہوگی نماز فجر کو اٹھنے میں، لیکن مقابلہ کیجیے، آپ مقابلہ کیجئے اور اٹھیے. آپ سردی ہے پھر بھی دل میں ارادہ کیجئے، اور کبھی غسل کرنے کی بھی ضرورت پڑے، آپ کو نہانا ضروری ہے، تب بھی یہ بہانہ نہیں ہے مجھ پر نہانا ضروری ہے اسی لیے میں سو رہا ہوں اور 8 بجے اٹھ کے غسل کر لوں گا. کہا کہ نہیں، نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور میرے حبیب نے کہا وہ بندہ جس کی طبیعت چاہتی نہیں پھر بھی وضو کرتا ہے، پھر بھی غسل کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. مجھے اللہ کی محبت چاہیے، یہ کہہ کر آپ آئیے نماز کے لیے. دیکھیے آپ کی زندگی میں اللہ خیر و برکت کے دروازے کیسے کھولتے ہیں، ہر قسم کی آفت سے اللہ کیسے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. تو بہرحال دوستو، اپنے اوقات کو فرائض سے آباد رکھنے کی کوشش کریں، اپنے اوقات کو نمازوں سے آباد رکھنے کی کوشش کریں. دوسرا پیغام جو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اپنے اوقات کو اگر آپ آباد رکھنا چاہتے ہیں، تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے بھی آباد رکھنا چاہیے دوستو. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر قبرستان نما ہے جس گھر میں نہ نماز کا اہتمام ہو اور نہ تلاوت قرآن کا اہتمام ہو. لا تجعلوا بیوتکم مقابرا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ
بقرہ کی تلاوت ہو. سورہ بقرہ کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہاں شیطان کا زور نہیں چلتا, وہاں شیطان کی مکاری کچھ کام نہیں آتی, وہاں کے احباب اور وہاں کے گھر والے شیطان کی مکاری سے محفوظ رہتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی جو اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد رکھتے ہیں. دیکھا کیجیے, اپنی زندگی کا جائزہ لیا کیجیے, کتنے اوقات ہمارے گزر گئے, کتنے دن اور مہینے ہمارے گزر گئے, لیکن اللہ کی کتاب اور اس عظیم تحفے کے ساتھ ہمارا ظالمانہ رویہ. کبھی ہم پڑھتے نہیں تو زندگی کیسے آباد رہے گی دوستو؟ زندگی کی آبادی, زندگی میں اگر آپ زندگی کو اگر زندگی دینا چاہتے ہیں, یاد رکھیں تلاوت قرآن کا اہتمام کریں. بہانہ نہ بنائیں دوستو, مجھے پڑھنا نہیں آتا. ہمت کیجئے, اپنے گھر کے ان لوگوں سے سیکھیے آپ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں. کبھی ہمارے چھوٹے اور ننھے منھے بچے قرآن اچھی طرح سے پڑھتے ہیں, مکتب میں آتے ہیں, اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مکتب کا انتظام ہے. اپنے بچوں کو لائیے. ہمارے بچے موبائل میں اور عجیب و غریب چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. مساجد سے اپنے بچوں کو جو ہے ان کے تعلقات کو مضبوط کرائیے. ہمارے بچے دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے, قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنے والے بن جائیں گے, اور اس کی نتیجے میں سبحان اللہ آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے, اس مسجد سے متصل جو مدرسہ ہے بنات المسلمین کے نام سے, جہاں لڑکیوں کی تعلیم کا زبردست انتظام ہے, جہاں عالم جو ہے کورس کا بھی اہتمام ہوتا ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ امسال سے قرآن مجید پر ذمہ داران مدرسہ نے بہت توجہ دی اور ایک شعبہ بھی قائم کیا, شعبہ تحفیظ القرآن کے نام سے, جہاں ہماری بچیوں کو قرآن مجید کا حافظہ بنانے کی ایک مہم یہاں چلا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کے گھر کی وہ بچیاں جو قرآن پڑھنے میں رغبت رکھتے ہیں ان کو آگے بڑھائیے. اگر وہ حافظہ بن جائیں گے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہیں, اگر وہ حافظہ بن جائیں گے آپ کی آخرت سنور جائے گی. اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دیجیے. زبردست انتظام ہے الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں. تو لہٰذا آپ احباب کو چاہیے کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے, پھر اپنے بچوں سے قرآن پڑھنا سیکھیے آپ, اور وقت نکالا کیجئے. الحمدللہ ہماری بستی میں علماء کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ ہے علماء اور عوام کے درمیان زبردست دوریاں ہیں. علماء اور عوام کے درمیان زبردست دوریاں ہیں. آپ کے مسائل کبھی علماء کے سامنے ذکر کرتے نہیں, اور آپ کے اندر ایک شرم و حیا لاحق ہوتی ہے. میں کیسے عالم سے پوچھ سکتا ہوں, میں کیسے امام صاحب سے پوچھ سکتا ہوں؟ معتبر علماء کا انتخاب کیجئے, علماء ربانین کا انتخاب کیجئے, علماء حق کا انتخاب کیجئے, اپنے مسائل کو ان کے سامنے ذکر کیجئے. اللہ کی خاطر یاد رکھیں آپ کہ اللہ کی قسم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. ذکر کیجئے, مولوی صاحب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, آپ میری رہنمائی کیجئے. ہمارے علماء آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے علماء آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اسی طرح اپنے آپ کے وہ بچے جو مکتب میں پڑھ رہے ہیں, آپ کی وہ بچیاں جو مدرسے میں پڑھ رہی ہیں, ان سے بھی آپ علم حاصل کیجئے. علم حاصل کرنے میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے دوستو, بڑے چھوٹے سے علم حاصل کرے اور چھوٹا بڑے سے علم حاصل کرے. بس انہی باتوں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہیں آنے والے ہفتے میں ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فرائض کے ذریعے, نمازوں کی پابندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اور اوقات کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو ہم سب کو وقت کا قدرداں بنا, وقت کی قدر و قیمت کو جاننے والے بندوں میں اے اللہ تو ہم سب کو شامل فرما. لمحات زندگی کی قدر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. لمحات زندگی کو تیری بندگی میں گزارنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. تیری بندگی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما, تیری بندگی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون